ہاللویہ، خداوند کے بے برا کی حمد ہو، خدا کی تمجید ہو۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے گلوبل گلوریس گریس منسٹریز میں ویلکم کرتے ہیں، اور آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کو جا رہے ہیں، جس وشے کے اوپر، جس سبجیکٹ کے اوپر جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابارشن، جس کو ہم اردو میں اسقاط حمل اور ہندی میں گربھپات کہتے ہیں۔ Abortion is a very critical and controversial issue in today's generation، اور نہ یہ صرف ایک بہت کرٹیکل اور سینسیٹیو ایشو ہے آج کے دور میں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت صدیوں سے اور بہت دیر سے ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہم جس معاشرے سے، ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم جو پوشیدگی میں ہوتا ہے، اور ہم اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو چھپائے ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں اور پاک کلام کی روشنی میں سے سیکھیں، اور اس لیے آج میں اس کے اوپر ہم مل کر سیکھیں گے پاک روح کی رہنمائی میں۔ اور میں نہیں جانتی کہ جن جن تک یہ میسیج آئے گا ان کا کیا رسپانس ہوگا، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو گاڈس ورڈ۔ اور ابارشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے the deliberate termination of a human pregnancy، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہم ایک ہیومن پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کریں، یعنی کہ اس کو ہم ٹرمینیٹ کرنا، یعنی کہ کینسل کرنا، اس کو کل کرنا۔ اور خداوند کے انفارچونیٹلی خداوند کے کلام میں یہ جو بات لکھی ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور ہمارے لوگ میں انفارچونیٹلی اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے لوگ جو کہ کرسچن لوگ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو سو کال جو کرسچن کہنے والے ہیں وہ ہی اس کلام کے، اس ورس کے بہت اگینسٹ، اس کی کنٹروورسی سب سے زیادہ انہی سے ہے جو اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابارشن از لیگل۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے جس طرح سے بھی خدا ان کا روح ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ابارشن لیگل ہے یا نہیں خدا کا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابارشن کا تو ذکر بائبل میں ہے ہی نہیں، کہ بائبل میں ابارشن ورڈ ہی نہیں آیا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے خدا ان کے کلام سے، اور بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ we can't take it light، not at all۔ We need to educate ourselves with the word of God، by the word of God and in the word of God۔ اور خداوند کے کلام میں ابارشن کا ذکر جو ہے، ایوب کی کتاب اس کا 3 باب اس کے 16ویں آیت میں ہے، زبور 58 اس کی 8 آیت میں ہے، اور وائز اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت میں ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سب حوالے آپ کے ساتھ پڑھوں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کریں۔ اور ابارشن جو ہے ایک ایشو ہے، اور بہت بڑا ایشو ہے، بہت ڈیپ ہے۔ اس کے بارے میں ہم جتنی گہرائی میں بات کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ہم سارا کنٹرول ہولی اسپرٹ کو دیں گے کہ پاک روح ہی ہمیں سکھائے اور پاک روح ہی ہمیں بتائے۔ ہلیلویہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایوب کی کتاب، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابارشن کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے، تو ان کو بائبل ٹھیک سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایوب کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ آمین۔ یعنی کہ پوشیدہ اسقاط حمل، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ایکٹ جو کہ پوشیدگی میں کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو جیسے آپ جانتے ہیں یورپ اور باہر کے ملکوں میں یہ ایک اوپن ایکٹ ہے، وہ
اوپنلی اس کو کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ملکوں میں یہ ایک اوپن ایکٹ ہوگا، لیکن جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے ایشیا میں، یہ ایک اوپن ایکٹ ہرگز نہیں ہے۔ اسلامک کنٹریز میں یہ ایک اوپن ایکٹ ہرگز نہیں ہے، اور یہ ہڈن ایکٹ ہے، اور اس کو پوشیدگی میں ہی کیا جاتا ہے۔ اور ایوب نبی جو ہے وہ اس کو بہت اچھے سے بائبل میں ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں اس پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند ہوتا یا ان بچوں کی مانند ہوتا جنہوں نے روشنی ہی نہیں دیکھی۔ اب ہم ایک اور آیت دیکھیں گے زبور میں سے، زبور 58 اور اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، تھینک یو جیسس، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گھل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسقاط جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ تو ابورشن کا ذکر بائبل مقدس میں بار بار آیا ہے، اور کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ نہ ابورشن کا بائبل میں ذکر ہے، اور نہ ہی ابورشن کا جو کوئی ایکٹ ہے اس کا بائبل میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم یہ سب چیزیں بائبل میں دیکھیں گے کہ ان کا ذکر کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے ہے، اور بائبل میں ان کا ذکر کیوں ہے، اور خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ان کے وسیلہ سے۔ وائز کی کتاب اس کا 6 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے۔ آمین۔ خداوند کا کلام ابارشن کے بارے میں، مس کیریج کے بارے میں ہم سے بات کر رہے ہیں، اور خداوند ہمیں سکھا رہے کہ ابارشن کا ذکر بائبل میں ہے، اور ابارشن جو ہے وہ خداوند جو مجھے خاص بات کہنا چاہتا ہے، میرے خداوند جو مجھے ایک خاص بات بتا رہا ہے کہ میں یہ آپ سے شیئر کروں، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ موسٹلی جو ابارشن ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ان ان لڑکیوں کے وسیلہ سے ہو رہا ہے جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، لیکن خداوند مجھے یہ بتا رہا تھا، جب خداوند مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس ایشو کے اوپر بات کرنی، کہ ابارشن جو ہے وہ نہ صرف ان لڑکیوں کا ایشو ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اور جو زنا کی وجہ سے اس ایکٹ کو کرتی ہیں، جو کہ خداوند کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے، خروج 20 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا۔ لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ آج یہ میرڈ کپلز کا ایشو بنا ہوا ہے کہ شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ ابارشن کروا رہے ہیں، اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند اس بات سے ہرگز خوش نہیں ہے۔ سب سے پہلے چاہے وہ شادی شدہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ ان میرڈ لوگ کر رہے ہیں، اٹ از سن، یہ ایک گناہ ہے، اور میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں ابارشن گناہ ہے، اور ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ بینگ اے چائلڈ آف گاڈ، بینگ اے پیپل آف گاڈ، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ ابارشن گناہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا۔ اور ایک اور خاص حوالہ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، خروج 1 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت تک، لیکن میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ یہ خروج 1 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا فوا تھا، باتیں کیں اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں۔ یاد رکھیں، ہم نے شروع میں ڈیفینیشن پڑھی ابارشن کی، سیکھی، دیکھی، سنی، اور اس میں لکھا ہے ابارشن کی جو ڈیفینیشن ہے، that
ڈیلیبریٹ ٹرمینیشن آف اے ہیومن پریگنینسی، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے جب آپ کسی بچے کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں یا اس کو مار ڈالتے ہیں جان بوجھ کر، تو اس کو ابارشن کہا گیا ہے۔ اور بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے عبرانی دائیوں کو بلا کر، 2 دائیوں کو بلا کر، سفرا اور فوا کو یہ حکم دیا کہ جب تم عبرانی عورتوں کے بچہ جناؤ یا ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو تم کیا کرنا، اسے مار ڈالنا۔ تو یہ ایک ایکٹ ہے جس کو ہم ابارشن کہتے ہیں، یہ ایک سٹیپ ہے جو وہ مارنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ابارشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو تم مار دینا، اگر بیٹی ہوگی تو تم چھوڑ دینا۔ لیکن جب ہم 17 ورس دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، اگر تو ہم واقعی خدا کو مانتے ہیں اور اگر ہم واقعی ہی خدا سے ڈرتے ہیں تو ہم ہرگز اس ایکٹ میں شامل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہوں گے، کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور خداوند کا ایک اور بہت خوبصورت کلام میں لکھا ہے، حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے لاویوں کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 21 آیت، اور میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی کہ یہاں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ لاوی 18 باب اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہ جو آیتیں پڑھ رہی ہوں، جو کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس وقت، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ خدا کے کلام کو لائق طور سے پڑھ کر، اور آپ ان حوالوں کو، اس کلام کو خود لائق طور سے پڑھیں اور ان کو دیکھیں کہ خداوند جو ہے اس کلام میں کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ خداوند صاف کہہ رہا ہے کہ جو مولک ہے وہ ایک بت کا نام ہے۔ میں اس کا نام بار بار نہیں لینا چاہتی، میں لینا ہی نہیں چاہتی، لیکن صرف آپ کے ساتھ بائبل یہ کلام شیئر کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو آگ میں سے نہ گزارنا اس بت کے لیے، کیونکہ جو جو پرانے زمانے میں جو مصر کے لوگ تھے، جو پرانے دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اس ایک دیوتا کو اپنے بچوں کی قربانیاں چڑھاتے تھے اور آگ میں اپنے بچوں کو، نیو بورن جو ان کے بیبیز ہوتے تھے، یا آپ ان کو یہ بھی کہہ لیں کہ وہ اپنے بچوں کو مارتے تھے باقاعدہ اس دیوتا کے نظر کر کے۔ تو آج جو لوگ ابورٹ کروا رہے ہیں اپنے بچے، وہ نہیں جانتے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس دیوتا کی ورشپ کر رہے ہیں، جس کا نام ابھی میں نے لیا کلام میں، جس کا نام لکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں قربانیاں چڑھا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے جو ہیں اس بت کو چڑھا رہے ہیں، ان کو مار کے۔ اور خداوند کہہ رہا ہے کہ تو میرے نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ ہم زندہ خداوند کے لوگ ہیں، اور خداوند نے جو پہلا حکم جو دیا آدم اور حوا کو، جب بلیس کیا، تو خدا نے کہا کہ تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ معمور کرو یعنی بھر دو، پھل لا کر۔ کیسے؟ پھل لا کر۔ اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے میراث ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بیبی پلاننگ ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بیبی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیبی پلان کریں گے، چلیے اس بار ابورٹ کر دیں، نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم وہ بیبی پلان کر لیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بیبی خود سے پلان نہیں کر سکتے، کیونکہ بیبی جو ہے ایک کریشن ہے، اور آپ اور میں جو ہیں ایک کریشن ہے، اور ہمارا بنانے والا وہ خداوند ہے، اور وہ الوہیم ہے، اور وہ کریٹر ہے۔
کریٹ کرنے کی پاور صرف اور صرف خداوند میں ہے، آپ میں اور مجھ میں نہیں ہے۔ ہم صرف ایک سورس ہیں، لیکن کریشن کی جو پاور ہے وہ خداوند میں ہے، ہم میں نہیں ہے۔ ہم کریشن ہیں اور وہ کریٹر ہے، اور کریٹ کرنے کی طاقت خداوند میں ہے۔ وہ ہمیں، اس نے کریٹ کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے سانس ہمیں پھونک کر، اس نے اپنے کلام سے ہمیں سینچا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس ایکٹ میں ملوث نہ ہوں، ہم اس ایکٹ میں داخل نہ ہوں، ہم اس گناہ کا حصہ نہ بنیں، جو کہ لوگ جو ہیں آج جانتے یا انجانے میں جو بھی کر رہے ہیں، ابورٹ کر رہے ہیں جو بیبیز۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک خداوند نے بڑی خوبصورتی سے بتایا، میں نے بہت سی خداوند کے خادموں کی گواہیاں سنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا فرسٹ بیبی تھا، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بیبی ایب نارمل ہے، آپ کو بیبی ابورٹ کرنا ہوگا، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، نہیں تو آپ کا بیبی ایب نارمل پیدا ہوگا۔ لیکن خداوند نے ان سے کلام کیا کہ نہیں، آپ کو بیبی ابورٹ نہیں کروانا، اور آپ کو جو ہے یہ آپ کو رکھنا ہے، اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا آپ کا بیبی۔ اور انہوں نے ایمان، کچھ لوگوں نے، کچھ خادموں نے ایمان کے ساتھ اپنے بیبی کو ابورٹ نہیں کیا کہ نہیں، ہمارا بیبی بالکل ہیلڈ ہے، ہمارا بیبی بالکل صحیح ہے، کیونکہ خدا نے اس کو کریٹ کیا، اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، تو ہم ابورٹ نہیں کر۔ ڈاکٹرز نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے، ابھی تو آپ بالکل جوان ہیں، آپ پہلا بیبی ابورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے آپ بعد میں جو ہے وہ دوسرا بیبی پلان کر لیجئے گا، آپ کو پھر خدا بلیس کر دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم یہی بیبی رکھیں گے، اور بعد میں خداوند نے ان کو بلیس کیا اسی بیبی کے ساتھ، اور وہ بچے آج بلیسڈ ہیں، ہیلدی ہیں، بالکل نارمل بچوں سے بھی زیادہ ہیلدی ہیں، ٹال ہیں، لمبے ہیں، جوان ہیں، خدا کا شکر ہے۔ تو ابورشن جو ہے وہ ایک سن ہے، unless and until there are certain circumstances، جبکہ بہت اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں پہ بیبی کو ابورٹ کرنا ضروری ہے، کہ ماں کی جان کو بے حد خطرہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہمیں ایماندار کے نام سے کہلایا گیا، بہت سی کتابوں میں ہمیں ایماندار کہہ کے بولا گیا ہے کہ ایمانداروں، جاؤ جا کے ایمانداروں، ایمان والوں سے سیکھو، ایمانداروں سے پوچھو، تو ہمیں ایماندار کہا گیا ہے۔ ایک عورت تھی اور اس کی کچھ بہت کریٹیکل سچویشن تھی، وہ مسیحی، نہ صرف مسیحی نام سے تھی بلکہ وہ مسیحی ایمان سے تھی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ تو نے ابورٹ کروانا ہے، تجھے بچہ ابورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تیری جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کی ماں آئی اور اس کو سمجھانے لگی کہ بیٹا تو یہ بچہ ابورٹ کر دے، تیری جان کو بہت خطرہ ہے، اگر تو نہیں کرے گی تو مر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ماں، میرا ایمان ہے، خداوند نے مجھے اولاد دی ہے، اور اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بچہ جیے گا، میں ابورشن نہیں کروانا چاہتی، میں ابورٹ نہیں کرواؤں گی اپنے بیٹے کو، میں اپنے بیبی کو آپریٹ نہیں کرواؤں گی۔ اور پھر اس کی ماں نے جو ہے وہ خدا کے خادم کو فون ملایا اور کہا کہ پلیز آپ اس کو سمجھائیں، یہ بات نہیں سن رہی ڈاکٹرز کی، اور یہ ضد ہے، یہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی مجھے بیبی چاہیے ہی چاہیے، اور میں نے جو ہے یہ بیبی ابورٹ نہیں کرنا، مجھے یہی بیبی چاہیے۔ اور خدا کے خادم اس کو سمجھا رہے بیٹا کوئی بات نہیں، خداوند پھر بلیس کر دے گا، بیٹا ابھی تیری جان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی تیری جان کا سوال ہے، تو یہ بیبی ابورٹ کروا دے۔ اور جب وہ خادم اس کو ایسے بول رہے تھے کہ تو یہ بیبی ابورٹ کروا دے، ڈاکٹر ایسے کہہ رہے ہیں، تو وہ لڑکی جو تھی وہ مان نہیں رہی تھی کہ نہیں میں بیبی ابورٹ نہیں کرواؤں گی، نہیں کرواؤں گی، آپ میرے لیے دعا کریں تو یہ بیبی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرے لیے بس دعا کریں، آپ میرے لیے بس دعا کریں۔ وہ دعا کے لیے کہی جا رہی تھی، اور پھر خداوند کے خادم کو جو کہ اس بچی کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا تو ابورٹ کروا دے، خداوند پھر بلیس کر دے گا، خداوند نے ان سے بات کی، اور خداوند نے اس خادم سے کہا کہ اگر وہ بیبی ابورٹ نہیں کروانا چاہتی اور ایمان سے بیبی رکھنا چاہتی ہے تو آپ کو دعا کرنے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کہ زندگی دینے والا میں ہوں اور میں نے زندگی دینی ہے، آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ اور جب اس خادم نے یہ بات سنی، جب اس نے خدا کی آواز سنی، تو وہ
شرمندہ ہوئے اور انہوں نے خدا ان سے معافی مانگی اور اس بیٹی کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ ایمان سے کھڑی تھی اور ایمان سے اس اولاد کو ریسیو کر چکی تھی کہ یہ اولاد میری ہے اور یہ صحیح ہے اور تندرست ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اور ان خادم نے دعا کی خداوند کی آواز سن کے، اور خداوند نے اس بچے کو زندگی دی اور اس ماں کو زندگی دی، اور وہ دونوں بالکل صحیح سلامت اس ہاسپٹل سے باہر آئے۔ آمین۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان دکھائیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب میں کہ بنا ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ ابارشن گناہ ہے، اسقاط حمل گناہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو بالکل اس کی ایک کلیئر پکچر آ جائے کہ کیوں گناہ ہے، کیونکہ آج بہت کنٹروورشل ایک ٹاپک ہے، بہت لینتھی ہے۔ آلریڈی میں اس کو زیادہ لینتھی نہیں بنانا چاہتی، لیکن خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ اور یہ جو کنٹروورشل، جب میں آپ کو بول رہی ہوں کہ کنٹروورشل ایشو ہے ابارشن جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ پرو چوائس، یہ ہماری ایک چوائس ہے کہ ہمیں بیبی چاہیے یا نہیں چاہیے ہونے کے بعد، کنسیو ہونے کے بعد، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ اور یہ جو پرو چوائس والے لوگ ہیں، یہ میں کسی باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، انفارچونیٹلی یہ اپنے آپ کو کرسچنس کہنے والے لوگ ہیں۔ And it's a very vast and very deep and very controversial issue، pro life and pro choice اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کروں گی یرمیہ کی کتاب میں سے، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، اور یہ جو حوالے بول رہی ہوں یہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کلام میں کیا لکھا ہے۔ یرمیہ 1 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں یوں لکھا ہے: تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ خداوند یرمیہ نبی سے کہہ رہا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام، یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، یعنی کہ اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ میں تجھے شیپ دیتا تیری ماں کے رحم میں، خداوند کہہ رہا ہے میں تجھے جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ تو کنسیو ہوا اپنی ماں کے رحم میں، اس سے پہلے کہ تیری ماں نے تجھے ریسیو کیا اپنی رحم میں، خداوند کہہ رہا ہے میں تجھے جانتا تھا۔ یعنی کہ جو آپ نے ریسیو کیا ہے عورتوں نے اپنی رحم میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی پرو چوائس نہیں ہے، خداوند اس اولاد کو جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ آگے وہ کہتا ہے، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ ولادت ہوتی ہے برتھ، پیدائش، خداوند کہتا ہے کہ تیری پیدائش سے پہلے ہی، یعنی کہ جب تو ماں کے پیٹ میں ہی ہے، جب تو کنسیو ہوا، اس سے پہلے میں تجھے جانتا تھا، اور تیری کنسیپشن سے پہلے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تجھے مخصوص کیا، تیری برتھ سے پہلے، تیری ولادت سے پہلے، تیری پیدائش سے پہلے میں نے تجھے انوائنٹ کیا ہے، مخصوص کیا ہے، کیا ایک پروفٹ کے طور پہ قوموں کے لیے، ایک نبی میں نے تجھے مخصوص کیا ہے قوموں کے لیے۔ تو آپ نہیں جانتے کہ جس کو آپ ابورٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ مار رہے ہیں، خدا نے اس کو پہلے سے ہی کیا کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے اس کو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب فرعون نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا عبرانی دائیوں کے اوپر کہ تم نے جو ہے وہ جا کے لڑکوں کو مار دینا ہے، اگر لڑکا دیکھو تو اس کو مار دینا، لڑکی ہوگی تو اس کو زندہ چھوڑ دینا، تو وہ کیسے اس کو وہ کیسے، آپ جانتے کہ کیوں ہوا تھا،
کیونکہ موسیٰ نے پیدا ہونا تھا، اور موسیٰ نے پیدا ہونا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لیے ایک رہائی دینے والا بننا تھا، بخشنے والا، ایک ڈیلیورر ہونا تھا اس نے اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ تو جو انیمی ہے، جو شیطان ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو ڈیلیورر ہیں وہ پیدا ہوں، جو رہائی دینے والے ہیں وہ پیدا ہوں۔ وہ ہمیشہ ان کے خلافت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو مار دے، کیونکہ یہاں پہ فرعون نے یہی تو حکم جاری کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، ان کو، اس سے پہلے کہ ان کی ولادت ہو، ان کو مار دینا، لڑکا ہو تو مار دینا۔ آپ کو پتہ ہے دائیاں جو ہوتی تھیں پہلے زمانے میں، وہ دیکھ کر ہی پہچان جاتی تھیں ولادت سے پہلے ہی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، جانتی تھیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جب تم ان کو بیٹھی ہوئی دیکھو پتھروں کی بیٹھکوں پر تو لڑکا ہوا تو مار دینا، لڑکی ہوئی تو چھوڑ دینا۔ لیکن وہ خداوند سے ڈرتی تھیں۔ آج میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، فیئر دا لارڈ، خداوند سے ڈریں۔ ابارشن از اے سن، ابارشن گناہ ہے۔ بائبل اس کو پروموٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر بائبل اس کو پروموٹ کرتی تو دائیاں جو خدا سے ڈرتی تھیں وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتی۔ وہ ہمیشہ خدا سے ڈرتی رہیں اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو اور مجھے آج یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بائبل میں لکھا ہے کیونکہ دائیاں خداوند سے ڈریں اس لیے خداوند نے ان دائیوں کے گھر بسائے۔ جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں خدا ہمارے گھر بساتا ہے۔ اور میں آپ کو بہت آنیسٹلی، بہت صاف لفظوں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جو لڑکیاں، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مائیں اس پروسیس سے گزری ہیں، ابارشن کرواتی، ایک بہت پینفل پروسیس ہے، اور اس کی ہیلنگ فزیکلی تو کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو اسپریچول ہیلنگ ہے اور جو اس کی ایموشنل ہیلنگ ہے، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، اس ٹراما سے گزرنے کے بعد، اس کی ہیلنگ کو کم سے کم 10 سال لگ جاتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اور یہ میں جو 10 سال کا ایک آپ کو ٹائم پیریڈ دے رہی ہوں، یہ جسٹ ایک میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں، جسٹ کیونکہ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ 10 سال لگ جاتے ہیں، لیکن میں ایسی بھی بزرگوں کو، ماؤں کو جانتی ہوں کہ انہوں نے شادی کے بعد انہوں نے ابورٹ کروائے بیبیز، کیونکہ ان کو لگتا تھا ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے گزارا کریں گے، خرچہ بڑا ہے، آج کل کی جو لائف ہے اس نے ہمیں اتنے چیلنجز دے دیے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اتنی زیادہ بچے کر لینا اور پھر بعد میں ہم ان کو پالیں گے کیسے، تو ابورٹ کروا لیتی ہیں اپنے بچے۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ کسی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا کہ وہ جب وکٹم بن جاتی ہیں، پیرنٹس جب بن جاتے ہیں، تو مائیں جو ہیں اس گلٹ میں رہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بیبی کو ابورٹ کیا، اس لیے اب یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اس لیے اب ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے خدا اب ہم سے ناراض ہے، اس لیے خدا اب ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ بٹ دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ، یہ سچائی نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی ہم سے ایسے بدلے نہیں لیتا۔ اور آج میں ان سب عورتوں کو، ان سب بہنوں کو، ان سب بیٹیوں کو، ان سب ماؤں کو جنہوں نے جو اس ٹراما سے گو تھرو ہوئے ہیں، جو اس ابارشن کا ایک پارٹ ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، کبھی کبھی وہ ولنگلی ہوتے ہیں، کبھی کبھی فورسفلی ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اپنے ان لاز کی وجہ سے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے تو ابورٹ کروا دو، بچہ جو ہے ہمیں نہیں چاہیے بچہ، یہ کیونکہ بیٹی ہے، بیٹیاں پہلے ہی بہت ہیں۔ کیونکہ میں نے جیسے آپ سے بولا کہ ہم ایک معاشرے کا، ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ یہ کام بڑی پوشیدگی سے ہوتا ہے، اور ہم اس کو پوشیدہ ہی رکھتے ہیں، کبھی ہم اس کو ابھرنے یا آگے آنے نہیں دیتے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آج میں خاص کر جو میرے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن جن بیٹیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے ابارشن کروایا، میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بچے معصوم ہیں اور وہ خدا کے پاس ہیں، ایک خاص جگہ پر،
اور اگر آج آپ توبہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، خدا سے معافی مانگنے کے لیے ریڈی ہیں کہ خدا میں معافی مانگتی ہوں، میں معافی مانگتا ہوں ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک وہ ہسبینڈ ہوتے ہوئے، اور اگر شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے یہ ایکٹ کیا ہے، تو بھی یو آر رسپانسیبل فار دیٹ چائلڈ. آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ وہ بیٹا، وہ بچہ، وہ بیبی میرا تھا، یا میں نے اس کے لیے ایسے یہ ایکٹ کیا ہے. بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، میں کیری کر رہا تھا یا میں کیری کر رہی تھی اس بیبی کو اور میں نے ابورٹ کروایا. تو آپ اگر معافی مانگتے ہیں تو ہیون میں وہ بیبی آپ کو مل جائے گا. میں نے خادم کی ایک بک پڑھی تھی اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے اس بک میں ایک یہ چھوٹا سا ایک یہ جو تھا، یہ ایک سبجیکٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو بیبیز ابورٹ ہوتے ہیں یا جو بیبی مس کیریج ہوتے ہیں یا جن بیبی کا مس کیریج ہوتا ہے یا جو کسی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، میڈیکلی ان کو ابورٹ کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو سم سرٹن ریزنس، تو وہ بچے جو ہیں ہیون میں ایک خاص جگہ پر ہوتے ہیں. اور وہاں پر جب ہم سب جو ایماندار ہیں وہ جائیں گے، تو جو ایماندار ہیں، جو توبہ کر چکے ہیں، ریپینٹنس جن کی زندگی کا حصہ ہو چکی ہے، اور جو معافی مانگ چکے ہیں خداوند سے اپنے اس سن کے لیے، اپنے اس گناہ کے لیے کہ ہاں خداوند میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ اولاد جو ہے ان کو واپس مل جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنی گناہ سے توبہ نہیں کی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو میرا رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے کہ ابورٹ کروانا ہے کہ نہیں کروانا، تو وہ بیبی آپ کو وہاں پر واپس نہیں ملے گا فرسٹ آف آل. اور وہ بیبی ان لوگوں کو مل جائے گا جو ایماندار ہیں اور ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اس زمین پر اچھی زندگی گزاری اور ان کے اولاد نہیں تھی، تو ان لوگوں کو وہ بیبیز جو ہیں ہیون میں ملیں گے. کیونکہ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہیون ایک ایسی جگہ ہے جو ٹوٹلی کمپلیٹ ہے، ٹوٹلی کمپلیٹ ہے. وہاں پہ کسی چیز کی بھی کمی کمزوری نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو وہاں پہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، ہمیں کیا پتہ کہ بیوی بچے کیا ہوتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمارے تو وہاں جو گھر ہیں وہ ہیرے اور موتیوں کے ہوں گے، اور جو ہماری جو وہاں پہ سڑکیں ہیں نئی یروشلم کی، وہ تو سونے کی ہیں. وہاں پہ دودھ ہے، شہد ہے، وہاں پہ تو جو اس کی تصویر ہے وہ تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ تصویر ہے. تو جب وہ ورلڈلی چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے ہوں گی، تو اولاد جو ہے وہ تو خدا کی طرف سے میراث ہے، تو وہ کیوں نہیں ہوگی. یہ سب خوبصورت رشتے خدا نے بنائے اور اس لیے بنائے تاکہ ہم ان میں ایک پوری کاملیت کو انجوائے کریں، خدا کو سمجھ سکیں کہ خدا ہم سے کیسا پیار کرتا ہے. خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے ان تمام چیزوں کو واپس ریسیو کریں جو ہم نے کھوئی ہیں. تو آج میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں میں. خداوند آپ کو آج خداوند آپ کو آج ایک موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ لوگ توبہ کر کے اپنی گناہ سے، اس گناہ کی جو کہ ابارشن ایک سن ہے، خداوند سے معافی مانگ کے کہ آپ نے یہ کیا ہے جاننے میں یا انجاننے میں. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے ہوسیع نبی کی معرفت کے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. نالج نہ ہونا، نہ جاننا گناہ ہے. عدم معرفت ایک گناہ ہے خدا کے حضوری میں. تو خدا کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. پیرش، وہ مر جاتے ہیں. تو نہ صرف خود مرتے ہیں بلکہ آنے والی زندگیوں کو بھی مار دیتے ہیں. تو خداوند سے معافی مانگیں. خداوند آج آپ کو ایک موقع دینا چاہتا ہے. خداوند سے کہیں خداوند میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو ابورٹ کیا ہے، مجھے معاف کر. ایز اے فادر، ایز اے مدر میں معافی مانگتی ہوں اس گناہ کے لیے، اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا میں اقرار کرتی ہوں. اور خدا میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ جب میں تیرے پاس ابدیت میں تیری بادشاہی میں داخل ہوں، نئی یروشلم میں، تو خدا میری اولاد کے ساتھ میں داخل ہوں. ہاللیلویا.
خداوند آپ سب کو فضل دے، حکمت دے کہ آپ اس گناہ کا اقرار کر کے اس کو سمجھ سکیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ ان میرڈ ہیں اور یہ سٹیپ لے چکے ہیں ابارشن کا، بلکہ خاص میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ میرڈ ہیں، شادی شدہ کپلز ہیں، اور آج کی جو ایک ماڈرن لائف بن چکی ہے، بیزی لائف بن چکی ہے، ایک بہت ایڈوانس لائف بن چکی ہے، بیزی ہے، اور بڑی ایک مشکل زندگی لگتی ہے کہ خرچے بڑھے ہیں، بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو بچوں کو ابارٹ کر دیتے ہیں پوشیدگی میں، اور ان کو لگتا ہے کہ پوشیدہ ہی رہے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، بلکہ خدا کہتا ہے کہ جو تم پوشیدگی میں کرتے ہو وہ سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹ کے بتایا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن بہت جلد ہے کہ جو کچھ بھی پوشیدگی میں ہوا ہے اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا، سامنے سب کے بتایا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب میری اولاد ہوئی اور مجھے آئی پی وارڈ میں بھیجا گیا کیونکہ ہماری شادی کے، میرے اور میرے ہسبینڈ کی شادی کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، تو جب میں اس وارڈ میں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری جو تھیں وہ لیڈیز تھیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، ان کو بھی ڈاکومنٹس کے ایشو تھے، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آئے ہوئے تھے ادھر اس وارڈ میں، اور کچھ ابارشن کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو ابارشن والے پیشنٹس تھے وہ بہت کم تھے، یعنی کہ اگر 10 پیشنٹ ہیں تو 10 میں 2 پیشنٹ ابارشن والے تھے، کیونکہ یہ ایک ہڈن ایکٹ ہے۔ وہ گھر پہ کر کے آئے ہوتے ہیں ابارشن، سیکرٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ دوائی کھائی ہوتی، کچھ ایسی چیز کھائی ہوتی، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں، یہ سن ہے، گناہ ہے، اور ابارٹ کر کے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں جی ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ہم سے ایسے ہو گیا، ہم نے کوئی دوائی کھا لی، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہو گیا، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن ابارشن کی سزا اس دنیا میں بھی جو جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ سن ہے، وہ بہت زیادہ سزا دیتے ہیں، تھوڑی سزا نہیں دیتے۔ اور خدا کا کلام پھر وہی کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوشیدہ رہے گی، سب کچھ سامنے لایا جائے گا، سب کچھ سامنے لایا جائے گا۔ خداوند مہربان ہے، عظیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی وقت ہے آپ خداوند سے معافی مانگ لیں اپنے گناہ کی، اقرار کریں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا، تاکہ خداوند معاف کرے۔ اور آج میں آپ کے لیے کوئی پروفیٹک ورڈ نہیں لے کر آئی ہوں، آپ کے لیے میں کوئی پروفیسیاں نہیں کرنے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، بریک تھرو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فائنینشیل بریک تھرو ہو جائے گا، آپ کو گاڑی مل جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، آپ کا بچہ امریکہ چلا جائے گا، آسٹریلیا چلا جائے گا، ہرگز نہیں۔ بلکہ آج خداوند چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابارشن از اے سن، یہ گناہ ہے، اور آپ کو اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پوشیدہ میں نے کام کیا، پوشیدگی میں رہے گا اور یہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، تو آپ لوگ بہت 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 بڑے دھوکے میں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی، بلکہ دوسروں کو تو آپ نے دھوکے میں نہیں رکھا بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ میں چرچ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو، ایسی فیملیز کو، لیڈیز کو جانتی ہوں شادی شدہ ہو کر بھی وہ بہت زیادہ انوالو ہیں ابارشن کے سن میں۔ ان کو لگتا ہے ہم ہڈنلی سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کسی کو کیا پتہ، ہمارے پاسٹر کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے، اور جو خدا سب کچھ جانتا ہے وہ آگے ظاہر بھی کرتا ہے اپنے گناہ کا اقرار کر۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم ابارٹ کریں تو میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں اپنے بیبی کو آپ نے ابارٹ نہیں کرنا۔ یہ بہت پینفل پروسیس ہے، نہ صرف فزیکلی، جسمانی طور پر نہیں صرف، بلکہ ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، سوشلی طور پر، اور روحانی طور پر بہت پینفل پروسیس ہے، اور آپ کو سالوں سالوں سال لگ جائیں گے اس سے ہیل ہونے میں، اگر آپ اپنی زندگی خدا کو نہیں دیں گے
اور معافیاں نہیں مانگیں گے تو بھی آپ کو بہت سال تو آپ کو نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا پتہ نہیں کتنا لگے گا. تو خدا ان سے معافی مانگیں اور خدا ان سے کہیں خدا مجھے ہیل کر، میرے اس ایشو کو ڈیل کر خدا. اور بیبی ابارٹ نہیں کروانا آپ نے، بیکاز اٹس اے سن. ڈو ناٹ سن. خدا ان کا کلام کہتا ہے تو زنا نہ کرنا، تو خون نہ کرنا. اور جو ابارشن ہے یہ ان دونوں حکموں سے جڑا ہوا ہے. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ خروج 20 باب اور 13 اور 14 آیت پڑھی جس میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا. کیونکہ انمیرڈ سچویشن میں یہ زنا ہے اور خون بھی ہے، دونوں ہے. لیکن میرڈ سچویشن میں جہاں پہ میرڈ کپلز ہیں ادھر یہ زنا تو نہیں ہے لیکن خون ضرور ہے، کیونکہ آپ ایک خون کر رہے ہیں ایک ایسے بیبی کا جس کو خدا جانتا ہے، جس کو خدا نے انوائنٹ کیا ہے. تو خدا ان سے معافی مانگیں اور گناہ نہ کریں. خداوند آپ کو اپنے کلام میں بڑھنے کا اور کلام کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا فضل دیں. آمین.